بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسراء یعلم اللہ فی قلوبکم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم واللہ علیم حکیم صدق اللہ العظیم یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسراء یعلم اللہ فی قلوبکم، اے نبی تمہارے ہاتھوں میں جو قیدی ہے ان سے کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ تعالی تمہارے قلوب میں کوئی خیر اور بھلائی دیکھے گا، یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم، تو جو تم نے فدیے میں مال دیا ہے اس سے بہتر وہ تم کو دے گا۔ خیرا یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم، تم نے جو فدیے میں آزادی کے لیے مال دیا ہے اس سے بہتر وہ تمہیں عطا کرے گا، دے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بشارت لے لو وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ تمہیں معاف بھی کر دے گا، بخش بھی دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالی بہت بخشنے والے رحیم بڑے مہربان ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ جو مضمون بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں جو قریشی قیدی گرفتار ہوئے تھے، ان گرفتار ہونے والوں میں مفسر نظام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی گرفتار ہوئے تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ اصل میں جنگ بدر میں آنا ہی نہیں چاہتے تھے، لیکن قریش مکہ کے دباؤ میں ان کو آنا پڑا، قریش مکہ کے دباؤ میں ان کو جنگ بدر میں آنا پڑا، اگر نہیں آتے تو پھر ان کا اسلام کھل جاتا۔ ایسے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت محبت تھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو، لیکن جنگ بدر میں یہ قریش کی وجہ سے آنا پڑا، دباؤ ڈالا، اگر نہیں جاتے تو کہتے کہ یہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں، تو مسلمان ہو چکے تھے پہلے ہی، اسلام کو انہوں نے چھپا رکھا تھا۔ جب آئے تھے تو مفسر نظام نے لکھا کہ 700 گنی سونا بھی لے کر آئے تھے جنگ بدر میں لشکر کفار پر خرچ کرنے کے لیے۔ تو جب گرفتار ہوئے تو گرفتار ہونے کے بعد ابھی ہم نے کل کے
کلاس میں سبق میں یہ پڑھا تھا کہ ان کو فدیہ دے کر آزادی کا فیصلہ ہوا. صحابہ نے یہ فیصلہ کیا کہ فدیہ دے کر آزاد کر دیں گے تمام قیدیوں کو، تمام گرفتار لوگوں کو. تو اسی کو فرما رہے ہیں کہ اگر اے نبی ابھی تک جو آپ کے ہاتھوں میں یہ قیدی ہیں اور یہ اب آزاد ہو جائیں گے فدیہ دے کر، تو اگر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں کوئی خیر اور بھلائی دیکھے گا، خیر سے مراد مفسر نظام فرماتے ہیں کہ ایمان جیسی دولت، کہ اگر ان کے دلوں میں ایمان ہے اور یہاں سے جانے کے بعد آزادی کے ساتھ یہ مسلمان ہو جاتے ہیں. دیکھو ایک ہے گرفتاری کی حالت میں مسلمان ہونا مجبوری میں، کہ بھئی پتہ نہیں کیا کر دے گا ہمارے ساتھ اگر ہم مسلمان نہیں ہوئے. تو اسی لیے ان کو آزادی نصیب ہوئی، کہ اللہ نے ان کو آزادی نصیب فرمائی کہ جب آزاد تم ہو گئے، اب آزادانہ طور پر تم اب مسلمان ہونے کو سوچو. اب تمہاری چوائس کیا ہے، آزادی میں تم فیصلہ کرو. یہ نہیں کہ تم گرفتار ہو گئے اب مسلمان ڈرے ڈرے ہو رہے ہو. یا حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس وقت جو مسلمان ہونے کا اعلان کیا تو ان سے بھی کہا گیا کہ اب آپ جو ہے آزادانہ طور پر فیصلہ کیجئے. تو ان سب کے بارے میں فرمایا کہ اب جب تم آزادانہ طور پر فیصلہ کرو گے اور فیصلہ جب ہو گیا اور تم نے اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے جو مال خرچ کیے تھے، تم کو اگر کوئی دقت اور کوئی دل میں رنج ہے کہ بہت سارا مال ہمارا چلا گیا فدیے میں، تو دیکھو اللہ پر بھروسہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے. یہ تو تم نے تھوڑے ہی ابھی فدیہ دے کر آزادی حاصل کی، اگر اللہ چاہے گا اور تم سچے دل سے، صدق دل سے ایمان قبول کر لو گے تو یہ کیا، اس سے بہت گنا اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کریں گے. تو ان کے بارے میں اور خصوصاً یہ آیت کریمہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. تو جب ان کو آزاد کرنے کی بات آئی تو حضور علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میرے چچا اگر آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو میں 700 گنی سونا لے کر آیا تھا اس کے بدلے میں آزاد ہو جاؤں گا؟ ایسا نہیں، یہ مال تو اب مسلمانوں کا ہو چکا، یہ تو مال غنیمت میں مسلمانوں کے حصے میں آ گئے، اس کے علاوہ آپ کو دینا پڑے گا. یہ تو مال غنیمت ہے، مسلمان کے ہاتھ میں آئے یا مسلمان کا اب سب کچھ ہو گیا. جب تم ہی ان کے ہاتھ میں آ گئے تو اب تمہارا مال کہاں سے رہا؟ تو وہ سوچتے تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی یہ مال سے میں آزادی حاصل کر لوں گا. تو حضور نے اس سے کہا کہ نہیں، اس مال کے علاوہ آپ کو مال دینا پڑے گا، فدیہ دینا پڑے گا، تبھی آپ کو آزادی ملے گی. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ساتھ جو آپ کے بھتیجے آئے ہیں، حضرت عقیل بن ابی طالب بھی ان کے ساتھ تھے، اسی طریقے سے نوفل بن حارث بھی آئے تھے، یہ سب ان کے بھتیجے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے. ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ ان کا بھی فدیہ تمہیں دینا پڑے گا، ان کا بھی فدیہ دینا پڑے گا. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان سب کا فدیہ دے کر آزادی حاصل کر لی. اور پھر یہ آیت ہو بہو ان لوگوں کے اوپر فٹ آئی جو اللہ نے اس کے اندر کہا کہ تم کو بہترین سے بہترین اس کے بدلے میں تمہیں اللہ عطا کریں گے. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا بھی خود فرمان ہے کہ میں جو دیا تھا آزادی حاصل کرنے کے لیے اس وقت فدیہ، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ نے مجھے بہترین بدلہ عطا فرمایا. اور کہتے ہیں کہ اس تمام بہترین بدلوں میں مجھے سب سے بہترین بدلہ یہ ملا کہ میں حجاج کرام کا ساقی تھا. یہ فرماتے ہیں خود کہ میں حجاج کرام کو پانی پلایا کرتا تھا، اس سے بڑا شرف اور مجھے کیا مل سکتا. تو کہتے کہ تمام قریش کے مال و دولت ایک طرف اور یہ خدام حجاج یعنی حجاج کرام کی خدمت کرنا، یہ شرف میرے لیے ایک طرف.
تمام دولت ایک طرف قریش کا، اور یہ دولت مجھے مل جانا کہ حاجیوں کو پانی پلانے کی دولت اور شرف یہ ایک طرف، یہ تمام دولت پر فائق اور افضل ہے۔ تو انہوں نے خود بھی اس آیت کریمہ کو اپنی آنکھوں دیکھا، سچ ثابت دیکھا کہ یہ آیت بالکل سچی ثابت ہوئی۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی بڑے بخشنے والے، بڑے مہربان ہیں۔ تو اللہ نے ان سب کی بخشش کے پروانے بھی اس آیت کریمہ میں دے دی۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ۔ تو یہاں پر اس آیت کے ذیل میں جو حضرت عباس نے یہ بات کہی ہے، یہاں سے ایک ہمیں سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں کو خصوصاً اپنے مال و دولت کے ذریعے سے خدمت پہنچانا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جیسے حضرت عباس رضی اللہ عنہ حجاج کرام کو پانی پلانے پر کتنے خوش ہوئے۔ تو ایک آدمی اگر غریبوں کو، مسکینوں کو خیر خیرات کرے، کھلانے پلانے کا ایک نظم اور ضبط رکھے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بڑے لوگ اپنے گھروں میں دربار رکھتے تھے کہ غریبوں کو ہم بلا بلا کر کھلائیں گے۔ تو یہ بہت بڑی خدمت ہے، کیونکہ ساری مخلوق اللہ کی کنبہ ہے، اللہ کی برادری ہے۔ تو اگر ہم اللہ کی برادری کے ساتھ یہ اچھا معاملہ کریں گے تو اللہ سے بھی توقع اور امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ اچھا معاملہ رکھیں گے۔ جیسے کہ ان کی باتوں سے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی باتوں سے یہ ہمیں سبق ملا کہ ہمیں اس قسم کے نظم و ضبط، اس قسم کا انتظام کرنا چاہیے اپنے یہاں، کہ اگر اللہ ہمیں توفیق دے تو یہ نظم و ضبط ہمارے یہاں بھی ہو۔ اللہ کرے کہ بات ہمیں سمجھ میں آئے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ۔ وَإِن يُرِيدُوا، اور اے پیغمبر جان لیجئے، اگر یہ آپ سے خیانت کا ارادہ کرتا ہے کہ یہ اب آزادی حاصل کرنا صرف اوپر اوپر ہے اور مسلمان ہونا ان کا اوپر اوپر ہے، کوئی خیانت ان کے دل میں ہے، تو سنیے وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر یہ آپ سے خیانت کرنے کا ارادہ کرتا ہے فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، تو سن لیجئے کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے اللہ سے خیانت کر رکھی۔ اگر آپ کو اس وقت دغا دینا چاہتا ہے کہ آپ کے سامنے ڈر ڈر کے کہے کہ ہم مسلمان ہیں اور بعد میں جا کر خیانت کر دے کہ نہیں ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم تو صرف چھٹنے کے لیے یہ کام ہم نے آپ کے سامنے کیا تھا، جھوٹ بولا تھا، تو پھر سمجھ لیجئے پیغمبر کوئی بات نہیں۔ اگر آپ سے یہ خیانت اس وقت کریں گے تو یہ لوگ پہلے بھی خیانت کر چکے ہیں۔ پہلے کیسے خیانت کیے؟ مفسر نظام فرماتے ہیں جب دنیا میں انسان آنے سے پہلے ہی اللہ نے انسانوں سے یہ عہد لیا تھا، معاہدہ تھا کہ ہم دنیا میں جائیں گے کہ اللہ آپ کی عبادت کریں گے، آپ کو مانیں گے، تو یہ دنیا میں آ کر مجھے کہاں مانے، یہ تو غیر اللہ کی پرستش کرنے لگے، پوجا پاٹ کرنے لگے، تو انہوں نے میرے سے خیانت پہلے بھی کی۔ اگر آپ سے بھی اگر کر رہے ہیں تو کوئی ان کی یہ بڑی بات نہیں، کوئی اس میں رنج اور غم میں آپ کو ڈوبنے کی ضرورت نہیں ہے پیغمبر، مجھے بھی انہوں نے خیانت کی ہے، میرے ساتھ بھی۔ تو اگر خیانت کرے گا تو پھر پکڑا جائے گا۔ کیا ہے فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، جیسے کہ ابھی ان کو پکڑ کر آپ کی گرفتاری میں ہم دیے ہیں، کل پھر یہ پکڑے جائیں گے۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، کہ آپ کے نگرانی میں اور آپ کو پکڑ کرے اور آپ کے قبضے میں یہ اس وقت آئے ہیں، تو پھر آئیں گے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالی خوب جاننے والے، یہ کیا کیا ارادہ رکھتے ہیں اللہ تعالی واقف ہیں۔ اگر یہ سچے دل سے مسلمان ہیں تو بہت اچھا، نہیں تو پھر اللہ کو اس کا علم ہے ہی پہلے۔ پھر حکیم بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے اللہ تعالی، کہ کون سے موقع پر کیا ان کے ساتھ کرنا ہے، دنیا میں پکڑنا ہے یا پھر آخرت میں پکڑنا ہے، یہ اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے جیسے ان کی خیانت کے بارے میں بات ہمارے سامنے آئی، تو ہمیں بھی اس میں سبق ملا کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے عہد و معاہدہ کر کے آئے ہیں۔ عہد الست میں جب حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری انسانیت کو
نکالا تو اس وقت ہم بھی اس میں شامل تھے. ہم بھی اللہ تعالیٰ کے عبادت کرنے کا عہد کر کے آئے ہیں, اللہ کو ناراض نہ کرنے کا ہم نے عہد کیا ہے. تو آج بھی ہم اسی عہد پر پابند رہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو کبھی ہم ناراض نہ کریں. اپنا نقصان کسی بھی طرح کا ہو جائے اس کو برداشت کر لیجئے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کا نقصان ہو جائے, ناراض ہو جائے, اس کو کبھی برداشت ہم اور آپ نہ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے اعمال کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دی, مرحمت فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.